الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. محترم حضرات، قرآن مجید کے 29ویں پارے کی سورہ ملک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت کا، اپنے ایک احسان کا ذکر. اللہ نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو چلنے کے لائق بنایا. اللہ اگر چاہتا تو زمین کو ایسا بنا دیتا کہ ہم نہ چل پاتے. اللہ نے زمین کو چلنے کے قابل بنایا. کیوں بنایا اللہ نے؟ تاکہ ہم زمین پر چلیں، دوڑ دھوپ کریں، محنت کریں. والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، تو میرے بندو تم زمین کے کونے کونے میں چلو. وکلوا من رزقہ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ. اس آیت میں آپ غور کیجیے، زمین میں چلنے کا رزق کے کھانے سے کیا تعلق ہے؟ گویا یہ آیت ہمیں بزنس کرنے کا حکم دے، یہ آیت ہمیں تجارت کرنے کا حکم دے. یہ آیت ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اللہ نے زمین کو اسی لیے چلنے کے لائق بنایا ہے کہ تم زمین میں چلو، تجارت کرو، بزنس کرو، بیاپار کرو. عام طور سے یہ مانا جاتا ہے کہ کاروبار یا تجارت اور اسلام دونوں الگ الگ چیز ہیں. بہت سارے لوگ کاروبار کے دوران کہتے ہیں صاحب یہاں آپ دین اسلام کی بات نہیں کیجیے، دین اسلام کی بات مسجد میں اچھی لگتی ہے، مارکیٹ میں اچھی لگتی ہے. یہ بڑا ہی غلط کانسیپٹ ہے میرے بھائی. اسلام جتنا آپ کے اوپر مسجد میں لاگو ہوتا ہے اتنا بلکہ اس سے زیادہ مارکیٹ میں آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے. اس لیے کہ مسجد میں تو آپ 10 منٹ کے ہی آتے ہیں، لیکن آپ صبح 9 بجے سے لے کر کے رات کو 9 بجے تک دکان پر اور اپنی تجارت کی منڈی میں اور اپنے کاروبار کی جگہ پہ آپ 12-14 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں. کیا اسلام جو ہمیں ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سے لے کر کے ہماری آخری سانس تک زندگی کا ہر طور طریقہ بتاتا ہے، کیا وہ اسلام ہمیں تجارت کے معاملے میں اسلام خاموش ہے؟ اسلام تجارت کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں دیتا؟ ایسا نہیں ہے میرے. اسلام کی نظر میں تجارت یہ دنیا کا سب سے بہترین پیشہ ہے. بھئی پیسہ کمانے کے لیے، اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے کوئی محنت کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے. مگر اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا اَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ، اے اللہ کے نبی کون سی کمائی سب سے اچھی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الْبَيْعُ الْمَبْرُورُ، ایسی تجارت اور ایسا بزنس جس کے اندر نیکی اور بھلائی ہو، جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ ہو، جو سچائی اور ایمانداری کے ساتھ میں بزنس کیا جائے. اللہ کے پیارے نبی فرما رہے اس سے بہترین کوئی کمائی نہیں. تجارت کی اہمیت آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ جمعہ، اس میں اللہ نے جمعہ کی نماز کا حکم دیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے، جب جمعہ کا ٹائم ہو جائے، سارے کاروبار بند کر کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، مسجد کی طرف دوڑ پڑو، امام کا خطبہ سنو. ہمارے بہت سارے بھائی
جمعہ کے دن بالکل نماز کا ٹائم جب ہونے والا ہوتا ہے تب مسجد میں آتے ہیں، غلط ہے۔ جمعہ کے دن صرف نماز نہیں پڑھنا ہے آپ کو، وہ آدھا گھنٹے کا 25 منٹ کا خطبہ بھی آپ کو سننا ضروری ہے میرے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے سارے کاروبار بند کر کے تم مسجد میں چلے آؤ، امام کا خطبہ سنو، اور امام کا خطبہ اتنا اہم ہے، اللہ کے نبی فرماتے جب امام خطبہ دے رہا ہو تو کوئی کسی سے بات نہ کرے، کوئی کسی سے بات نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے اور آپ کو اس کو چپ کرانا ہے تو آپ اشارے سے چپ کرایا، بولیں گے نہیں۔ اتنی اہمیت ہے امام کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعہ کے دن جو جتنا پہلے آتا ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، مگر جب امام کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے بھی ثواب کا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب جمعہ کا ٹائم ہو جائے تو جلدی سے مسجد میں اور تم جمعہ کی نماز پڑھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی روزی تلاش کرو۔ یعنی اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جمعہ کے دن تم بندی مناؤ، چھٹی مناؤ، نماز پڑھ لیے جاؤ اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو پہلے تو دماغ سے یہ خطور نکال دیجیے کہ بزنس اور تجارت میں اسلام جو ہے خاموش ہے، نہیں، اسلام تو آپ کو طریقہ بتاتا ہے بزنس کرنے کا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایماندار بزنس مین، اچھا ایماندار اور سچا بزنس مین قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کے ساتھ رہے گا، اللہ کے صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہیدوں کے ساتھ رہے گا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہے گا، کیونکہ وہ صرف اپنے لیے پیسہ نہیں کما رہا ہے، وہ قوم کے لیے بھی پیسہ کما رہا ہے، اس کی زندگی میں بھی خوشحالی ہے، وہ مسجدوں میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، وہ یتیموں کی بھی مدد کرتا ہے، وہ غریبوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی ایک دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب دو لوگ آپس میں سودا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے کاروبار میں برکت دیتا ہے۔ وَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ دونوں سچ بولتے ہیں اور صاف صاف بات کرتے ہیں، کوئی دھوکہ دھڑی نہیں کرتے، کوئی بات نہیں چھپاتے، دکاندار بھی صاف صاف بات بولتا ہے، خریدار بھی صاف صاف بات بولتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دیتا ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اور اگر وہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی بات کو چھپاتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْنِهِمَا، تو ان کے کاروبار کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں ماشاء اللہ یہاں کاروباری لوگ رہتے ہیں، کوئی لاکھوں کما رہا ہے، کوئی کروڑوں کما رہا ہے، کوئی ہزاروں کما رہا ہے، ہر طریقے کے لوگ۔ اسلام نے کاروبار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، کاروبار کرنے پر تمہارا بھی ہے۔ صحابہ کرام میں ایک سے ایک بزنس مین، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، جب بھی اسلام کو مدد کی ضرورت پڑی عثمان غنی نے اپنے خزانے کھول دیے۔ مسجد نبی کی زمین تنگ پڑ رہی تھی، اس کے پڑوس کی زمین بک رہی تھی، اللہ کے پیارے نبی نے اعلان کیا کہ کیا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس زمین کو خرید کر کے مسجد نبی کی توسیع کر دے؟ عثمان غنی نے کہا میں وہ زمین خرید کے دے رہا ہوں۔ مدینہ کے اندر میٹھے پانی کا سرنے کی کنواں کا وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو بیرونہ کا پانی خرید کر کے مسلمانوں کو وقف کر دے؟ عثمان غنی نے کہا میں خرید کے وقف کر دوں۔ جب بھی مدینے کے اندر سوکھا پڑا، کڑک پڑا، مسلمانوں کو اناج کی قلت ہوئی، عثمان غنی نے فری میں اناج بانٹا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ظاہر ہے یہ کام بزنس مین نہیں کر سکتا۔ تو بزنس کرو، آپ صبر کے ساتھ کرو، کاروبار ہے
کوئی جوا نہیں ہے، کوئی لاٹری نہیں ہے، کاروبار ہے، اس میں پروفٹ ہوگا تو کبھی لاس نہیں ہوگا، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کا مال نہیں بکے گا، تو کاروبار میں بڑے صبر اور تحمل کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو زیرو تھے، زیرو، ایک پیسہ پاس نہیں تھا، اور مدینہ میں جب اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کا بھائی چارہ کرایا مدینہ کے انصاری صحابہ کے ساتھ مکہ کے مہاجروں کا، تو ان کا بھائی چارہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ کرایا۔ سعد بن ربیع نے کہا کہ میرے بھائی، یہ میری زمین ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرے کھجوروں کے باغ ہیں، میں آدھا آپ کو دے دیتا ہوں، آدھا میں دے دیتا ہوں، محنت میں کروں گا، کام میں کروں گا، آپ کو پوری پیداوار میں سے آدھا دے دوں گا۔ کتنا اچھا آفر ملتا۔ مگر جو بزنس مین ہوتا ہے وہ بیٹھ کر کے کھانا پسند نہیں کرتا، وہ خوددار ہوتا ہے، وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ بے غیرت نہیں ہوتا۔ جو واقعی میں بزنس مین ہوتا ہے وہ محنت کر کے اور کاروبار کر کے اور تجارت کر کے پیسہ کماتا ہے۔ عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں صاحب، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، اللہ آپ کے پریوار میں برکت دے، مجھے فری میں نہیں چاہیے، میں بزنس مین آدمی ہوں، مجھے آپ مارکیٹ کا پتہ بتائیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے گھی اور پنیر کا کاروبار شروع کیا مدینہ کے مارکیٹ میں۔ اس وقت مدینہ کے مارکیٹ میں صرف یہودی چھائے ہوئے تھے، جیسے آج ہمارے ہندوستان کے بہت سارے بڑے بڑے مارکیٹ میں بنیا لوگ چھائے رہے تھے، کئی سندھی لوگ چھائے رہے تھے، کئی مارواڑی لوگ چھائے رہے تھے۔ مدینہ کے مارکیٹ میں یہودیوں کا قبضہ تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اپنی محنت کے بل پر، اپنی ایمانداری کے بل پر کچھ ہی دنوں میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ انہوں نے شادی کر لی، اور بیوی کو اس مہر میں انہوں نے کھجور کی گٹھی کے برابر سونا دیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، تجارت اور بزنس میں اتنی برکت ہے، اور یہی عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنی برکت دی کہ میں پتھر جو اٹھاتا تھا تو اس زمین میں اٹھاتا تھا کہ نیچے سونا نہیں۔ تو صحابہ میں سب پھٹا پرانا کپڑا پہننے والے نہیں تھے، صحابہ میں کروڑ پتی لوگ بھی تھے، ارب پتی بھی لوگ تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ بزنس مین لوگ تھے۔ تو آپ جب بزنس کر رہے ہیں تو آپ پتہ کیجئے، علماء سے کانٹیکٹ میں رہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، حرام سے بچیے اور حلال میں خوب پیسہ کمائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے مارکیٹ میں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرے جو شریعت کی بات جانتا ہو، جو حلال حرام جانتا ہو، وہی بزنس کرے، کوئی اور آدمی نہ کرے۔ تو حرام اور حلال کا تعلق صرف مسجد سے نہیں ہے، صرف نماز سے نہیں ہے، حلال اور حرام کا تعلق آپ کے کاروبار سے بھی، آپ کے بزنس سے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کے بزنس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو بزنس کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں جو شریعت کی صحیح تعلیم ہے اس کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔